بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عمر فاروق ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نیورولوجیکل یا سائیکولوجیکل جو پرابلمز ہیں یا ڈیزیزز ہیں وہ ایگریویٹ ہو سکتی ہیں، یعنی اسے ہم کہیں گے کہ ٹریگرنگ فیکٹرز یا ایگریویٹنگ فیکٹرز آف نیورولوجیکل یا سائیکولوجیکل ڈیزیزز۔ نیورولوجیکل یا سائیکولوجیکل ڈیزیزز کا مطلب ہے کہ وہ بیماریاں یا وہ پرابلمز جن کا تعلق ہماری نفسیات سے ہے یا ہمارے جو ہے وہ ذہن سے، دماغ میں کسی وجہ سے ہے، دماغ کی وجہ سے ہے۔ تو جس طرح خدا نخواستہ کسی کو ایپیلیپسی یا مرگی ہو، ٹینشن، ڈپریشن، سائیکوسس، کوئی شیزوفرینیا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے کلسٹرڈ ہیڈ ایک بھی ہو سکتا ہے یا میگرین بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو نیورولوجیکل یا سائیکولوجیکل ڈیزیزز میں آتی ہیں۔ تو ان کے ایگریویٹنگ فیکٹرز کے بارے میں یا ٹریگرنگ فیکٹرز کے بارے میں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھ سکتی ہیں، ان کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے۔ ان میں جو دو تین چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں، ان میں ہے تیز آواز، یعنی بہت زیادہ تیز آواز کی وجہ سے بھی، تیز روشنی، بہت زیادہ تیز خوشبو یا آڈر جسے کہتے ہیں، تیز اسمیل کسی کی چیز کی، پرفیوم کی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے، اچھی خوشبو بھی ہو سکتی ہے یا بیڈ اسمیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سٹریس کے اندر آپ کی سائیکولوجیکل یا نیورولوجیکل پرابلمز بڑھ سکتی ہیں۔ بہت زیادہ ایکسٹریم ہنگر، یعنی بھوک کا لگنا، بہت زیادہ تھک جانا۔ اس کے علاوہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں جیسے اسموکنگ ہے، الکوہل ہے، بہت زیادہ ٹی کنزمپشن ہے، چاکلیٹ سے بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کیفین میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی ان چیزوں کو بڑھا سکتی ہیں۔ پھر جو چائنیز سالٹ جسے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے، اور فیمیلز میں پریگننسی کے دوران اور پیریڈز کے دوران یہ ساری چیزیں بڑھ سکتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی میڈیسن اگر پیشنٹ لے رہا ہے اور ان میں سے کوئی چیز پرابلم ہو تو وہ دوبارہ اس چیز کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، باقی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔